اور اس کی بلندی آپ کو اس بات سے اندازہ ہوگی، ایک انسان سے لے کر لاکھوں مسلمان روزانہ اس سورہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور روزانہ صلاۃ میں ہم تقریباً 48 ٹائمز اس دعا کو، سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں۔ تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ 1 بلین تقریباً مسلمان ہیں، اگر 5 ٹائم کی صلاۃ میں اگر وہ 48 ٹائمز پڑھتے ہیں تو یہ سورہ 48 بلین ٹائمز ایک دن میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کی امپورٹنس ہماری زندگی میں کتنی ہے، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اور ہم اسے اتنی دفعہ کیوں پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا احکامات دیے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دعا الحمد ہے، اور سب سے افضل ذکر اللہ اکبر۔ اس سے پہلے کہ ہم سورہ فاتحہ کے اوپر بات کریں، قرآن و حدیث میں، قرآن مجید میں تدبر کرنے کا حکم آیا ہے۔ تو سورہ فاتحہ سے تدبر کرنے سے پہلے ہم سورہ صاد 38 اور اس کی 29 آیات کے اوپر انالائز کرتے ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک، ایک کتاب جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی ہے، مبارکن، جو مبارک ہے۔ اللہ کے رسول کی طرف کتاب نازل ہوئی، مقصد کیا تھا؟ لیدبروا، میں اور آپ اس پر تدبر کریں، آیاتی ہی، آیات کے اوپر۔ تو کیا میں نے اور آپ نے کبھی سورہ فاتحہ کے اوپر انالائز کیا، تدبر کیا؟ کیونکہ سورہ فاتحہ میں بھی آیات ہیں اور اللہ تدبر کا حکم دے رہے ہیں۔ اور یہ کس قسم کی دعا ہے کہ ہم نے اس کے بارے میں غور فکر کی ہے یا نہیں کی ہے، اس پہ آپ خود انالائز کیجئے۔ وَلِيَتَذَكَّرَ، اور نصیحت حاصل کریں، اولو الالباب، جو صاحبان عقل و دانش ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تدبر کرنے کا حکم دیا، کس کے اوپر؟ آیات کے اوپر، اور نصیحت حاصل کرنے کا حکم دیا ان کے لیے جو عقل استعمال کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف پر غور و خوض کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن شریف سیکھے اور لوگوں کو بھی سکھائے۔ تو آئیے سورہ فاتحہ کو شروع کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں، کیا ہم ہر نماز میں صرف دعا پڑھتے ہیں؟ کیا ہم نماز میں صرف دعا پڑھتے ہیں یا مانگتے ہیں؟ اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں علم نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اگر ہم مانگتے ہیں تو ہمیں پتہ بھی ہوگا کہ اس میں ہم نے کیا تلاوت کیا۔ تو جیسے ہم سورہ فاتحہ کھولتے ہیں تو آپ دیکھیے، ہم ہمیشہ جب بھی قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو پہلے سوال ہی ہمارا یہیں سے آتا ہے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کے بارے میں کیا جواب دیتے ہیں قرآن مجید میں کہ ہم بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو ہم سورہ 16 سورہ نحل ہے، اس کی 98 آیت، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم اعوذ باللہ کیوں پڑھتے ہیں۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور جب بھی تو قرآن پڑھے تو پناہ مانگ اللہ کی شیطان دی ریجیکٹڈ سے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سورہ میں اس آیت کے ذریعے ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں اللہ کی پناہ مانگیں شیطان مردود سے، کیونکہ شیطان ہمارا اور اللہ کے دین کا دشمن ہے، وہ مجھے اور آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنے نہیں دے گا۔ اس لیے جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کر کے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اب جیسے ہم سورہ فاتحہ کھولتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر آتا ہے۔ ہم عام طور پر جب کھانا کھاتے ہیں تو بسم اللہ کہتے ہیں، نیا کام شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہیں، نئی چیز خریدتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ جب ہم سورہ فاتحہ شروع کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اوپر لکھا ہوا نظر آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم؟
کیوں؟ بے کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، بسم اللہ، ساتھ نام اللہ کے، ساتھ نام اللہ کے۔ اب اسم کی جہاں بات ہے، ساتھ نام جب ہم نے کہا تو آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسم سکھلائے تھے، اسم کا علم دیا تھا۔ تو آج ہم بھی اللہ سے بسم اللہ کے ساتھ ساتھ نام اللہ کے، تو اللہ کے اسم جاننا چاہتے ہیں، اور اللہ کا پرسنل نام ہے۔ تو ہم جب شروع کرتے ہیں بسم اللہ ساتھ نام اللہ کے، آپ دنیا میں دیکھیں گے کسی بھی انسان کا نام نعوذ باللہ اللہ نظر نہیں آئے گا۔ اللہ رکھا ہوگا، اللہ دین ہوگا، اللہ کا پرسنل نام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی ذات کے بارے میں 2697 آیات اپروکسیمیٹلی بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس انسان کو پسند کرتے ہیں، کس کو ناپسند کرتے ہیں، اور ہمارے لیے اس میں کیا احکامات ہیں۔ اس نے اپنی صفات کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام علم چھپا کے رکھا ہے، جس کے ذریعے ہم اس کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اور تقریباً 99 صفات ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں۔ ان صفات میں سے ہم جتنا جانتے رہیں گے، اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہمیں معلوم ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی پسند ناپسند، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام نے کیا کیا، ان کی صفات جو ستار، غفار، غفور، رحیم، یہ کن لوگوں کے لیے ہے، کن لوگوں کے لیے جبار ہیں، کن لوگوں کے لیے ستار ہیں، کن لوگوں کے لیے غفور ہیں، کن لوگوں کے لیے رحیم ہیں، وہ بھی ہمیں آہستہ آہستہ معلوم ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی بسم اللہ کے بعد، کیونکہ اللہ کا تو نام ہے، اب اللہ کے نام کے ساتھ آتا ہے رحمان الرحیم۔ اب اللہ کے نام کے ساتھ جب ہم کہتے ہیں رحمان، خالی اللہ کیوں نہیں کہہ دیا؟ رحمان الرحیم، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے نام کے ساتھ آپ ان کی صفات بھی جوڑ رہے ہیں، اور ان صفات سے آپ اللہ سے کچھ چاہتے ہیں۔ تو میرا سوال، اور ایک اور نیا مسلمان جو کوئی بھی امریکن ہو یا کوئی جوز ہو، کرسچنز ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ مسلمان ہوتا ہے، کوئی ہندو مسلمان ہوتا ہے، وہ سوال کرتا ہے آپ سے کہ بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ بسم اللہ الجبار القہار کیوں نہیں ہے، بسم اللہ ستار الغفار کیوں نہیں ہے؟ تو رحمان اور رحیم کی کیا خاص بات ہے؟ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ آپ ایک سگنل پہ آتے ہیں اور گاڑی روکتے ہیں، تو آپ نوٹ کیجئے سگنل پہ آ کے لوگ آپ سے سوالات کرتے ہیں، مانگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ کا نام کچھ بھی ہو، اگر آپ کا نام کچھ بھی ہو، مگر آپ جب وہ نوک کرتا ہے تو آپ شیشہ نیچے اتارتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں بھائی کیا بات ہے، تو وہ کہتا ہے بھائی میرے پاس کھانے کو نہیں ہے، تو آپ اس پہ ترس کھاتے ہیں۔ آپ کا نام اگر قاسم ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ میں رحم آ جاتا ہے، رحم آنے کی وجہ سے آپ اس شخص کو وہ پیسے دے دیتے ہیں جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے، حالانکہ جب کہ آپ کا اسم جو کیا تھا جی، قاسم۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کو جب کسی انسان کے اوپر رحم آتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کے اوپر رحمانیت لاتے ہیں تو اس کو قرآن پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں۔ تو آج ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کیوں پڑھتے ہیں، رحمان اللہ تعالیٰ اپنی صفتیاں کیوں استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم سورہ 55 سورہ رحمان اس کی آیت نمبر 1 سے چیک کرتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن، رحمان اللہ کی صفاتی نام ہے۔ یہاں دیکھیے جبار القہار ورڈ نہیں آیا۔ الرحمن اللہ کی ذات کی جو صفات میں جو خاصیت ہے اس رحمان کی کہ اللہ تعالیٰ علم القرآن، علم دیتے ہیں قرآن کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب اللہ کے رسول نے دعوت شروع کی، تبلیغ شروع کی، تو لوگوں نے اللہ کے رسول کے اوپر یہ الزام لگایا کہ ام یقولون افطرہ، کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول خود اپنی طرف سے بنا کے لا رہے ہیں، اور جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں الرحمن علم القرآن۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کے اوپر رحمانیت اپنی رحم کرتے ہیں، رحمان ہو جاتے ہیں، تو ان پر قرآن سمجھنے کی توفیق دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول پر قرآن وحی ہوا، اور آج ہم تدبر کر رہے